إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور ہماری اور آپ کی بھلائی کی خاطر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سب سے چیدہ عظیم پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کا وجود دو پارٹ پر مشتمل ہے۔ ہم لوگوں کا ایک جسمانی ڈھانچہ ہے اور ایک اندرونی جس کو ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے ظاہری ڈھانچے یعنی جسم کو جس طریقے سے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہمارے جسم میں خوراک نہ جائے، کھانا نہ جائے، تو ہم اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ ایسے ہماری اور آپ کی روح ہے، اگر ہماری باڈی میں موجود روح کو اگر خوراک نہ ملے تو وہ روح مر جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی روحانیت کو باقی رکھنے اور زندہ رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے، وہ روحانی غذا دیتے رہے۔ ہر دور میں اپنے طور پر انبیاء علیہ السلام نے یہ مشن جاری رکھا۔ آخر میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا کہ انسانوں کی انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی روح کو زندہ رکھا جائے۔ میرے دوستو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمی ہے۔ پوری انسانیت خواہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے نبی کو اپنا قائد، اپنا رہنما مانے۔ آپ کی رسالت عرب سے نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں بسنے والے انسانوں کے لیے آپ کی رسالت ہے، آپ کی پیغمبری ہے، آپ کا پیغام، آپ کا میسج ہے، ہر شخص کو اس کو ماننا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی روحانیت کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو غذا دینے کے لیے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کتاب ہدایت کو عام کرنے کی کوشش کی، وہیں پر ایک ایسی ٹیم تیار کی جو ٹیم آپ کے بعد آپ کے مشن کو لوگوں تک پہنچائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو تیار کیا تھا، اسپیشل کچھ لوگوں کی تربیت نبی نے کی تھی کہ میرے بعد میرے اسلام کو اگر سیکھنا ہو، میرے بعد میرے اسلام کو جاننا ہو، میرے بعد اللہ کے دین کو سیکھنے کی اگر تمہیں ضرورت ہے تو میرے بعد میرے صحابہ کو دیکھ لینا۔ حضرات صحابہ کی ایک ٹیم جمع ہوتی ہے مدینہ کے اندر، اور انہی سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے، جو دنیا میں ایک ایسی سوسائٹی بنتی ہے کہ جو قابل رشک ہوتی ہے، اور ایسی سوسائٹی جس سوسائٹی کا ہر انسان ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک دوسرے کا بہی خواہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، ایک دوسرے کے غم کو بانٹتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیفوں میں پریشانیوں میں کام آتا ہے، ایک دوسرے کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، ایک دوسرے کے ہونے والے ظلم کو ختم کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سوسائٹی کے ہر انسان کا سینہ اپنے بھائی کے تعلق سے بالکل صاف اور ستھرا رہتا ہے۔ یہ وہ سوسائٹی تھی جو مدنی سوسائٹی کہی گئی، اور سب سے بہتر، سب سے بیسٹ، سب سے اچھی سوسائٹی نبی نے اپنی زندگی میں قائم کر کے اس دنیا کو ایک ماڈل دے دیا کہ ایک دنیا میں اگر صلاح چاہیے، فلاح چاہیے، سکون چاہیے، چین چاہیے، آرام چاہیے، تو ہمارے صحابہ جیسی سوسائٹی بنا کر کے رہو گے، ان کے افعال، ان کے کردار کو اپناؤ گے تو تمہاری زندگی میں امن و شانتی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیثیں بیان فرماتے تھے، جن حدیثوں کو صحابہ نے نقل کیا اپنے شاگردوں سے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے، یہاں تک کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں ان حدیثوں کو جمع کیا۔ بسا اوقات صحابہ کرام بعض حدیثوں میں حیرت میں پڑ جاتے تھے، بعض صحابہ بعض حدیثوں کے سنتے وقت وہ حیرت میں پڑ جاتے تھے جب کوئی عجیب غریب واقعہ نبی بتاتے کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کی پریشانی یہ آنے والی ہے، مسلمان ان دشواریوں سے گزرنے والے ہیں، مسلمان ذلیل خوار ہوں گے، مسلمان بے وزن ہوں گے، مسلمان بے حیثیت ہوں گے، پوری دنیا کی قومیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی، تو صحابہ ایک دم چوکنا ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام حیرت میں پڑ جاتے تھے، کیونکہ وہ سماج، اس معاشرے میں اس طرح کی چیزوں کا تصور نہیں تھا کہ ہم لوگ 313 ہیں، اتنے بڑے لشکر کو ہم نے ہرایا ہے، کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے قبضے میں نہ کیا ہو، بڑے بڑے فرعونوں کو، بڑے بڑے نمرودوں کو، بڑے بڑے شیطانوں کے سر کو ہم نے کچلا ہے۔ کیا ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان پسپا ہوں گے؟ کیا ایسا بھی دور آئے گا کہ مسلمان کمزور ہوں گے؟ کیا مسلمان ایسے ہوں گے کہ ان میں مختلف بیماریاں پیدا ہو چکی ہوں گی؟ جب اس طرح کی حدیثیں سنتے تو صحابہ ان کی تعجب اور بڑھ جاتا تھا۔ اسی طریقے ایک مثال آپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، میرے صحابہ، تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، اپنے سے پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو گے، ہر چیز میں ان کی اقتدا کرو گے، چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، غرض یہ کہ ہر چیز میں وہ آپ انہی کی اقتدا کرو گے، انہی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارو گے، انہی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں، کسی گوہ کے سوراخ میں اگر وہ داخل ہوئے ہیں تو تم بھی داخل ہوگے، اور یہی نہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص اگر ماں کے ساتھ غلط کاری کیا ہوگا تو میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کاری کریں گے۔ صحابہ نے جب یہ حدیث سنی تو اچنبھے میں پڑ گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے، یعنی یہود و نصارہ کی اقتدا مسلمان کریں گے؟ تو کہا کہ فمن تب پھر کون؟ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بیان فرمایا۔ تعجب کی بات کیوں تھی؟ تعجب اس لیے صحابہ نے کیا کہ جو مسلمان پانچوں وقت یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جو ضلالت پر ہیں، جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اس کے راستے پہ مت چلا،
5 وقت دعا کرنے والا مسلمان، کیا اس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان اسی کے راستے پہ چل پڑے گا، مسلمان اسی کی اقتدا کرے گا، مسلمان اسی کے راستے پہ چلنے کو ترقی سمجھے گا، مسلمان اسی کے راستے کو اختیار کرنے کو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھے گا؟ صحابہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 5 وقت مسلمان دعا مانگتا ہے، اے اللہ یہود کے راستے پہ مت چلا، نصارہ کے راستے پہ مت چلا۔ لیکن آپ باہر نکل کر کے دیکھو گے، سماج میں دیکھو گے، معاشرے میں دیکھو گے، نوجوانوں کو ذرا دیکھ کر کے، دنیا کی کسی بھی گوشے میں جا کر کے میرے دوستوں دیکھو گے تو آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک بہت بڑا طبقہ یہود و نصارہ کی نقالی میں پریشان نظر آ رہا ہے۔ یعنی ان کا چہرہ ہو، ان کا لباس ہو، ان کا طور طریقہ ہو، ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں۔ آپ ان کے لباس کو ذرا دیکھو، ان کے بال کی سٹائل کو ذرا دیکھو، ان کے بال کے کلر اور رنگ کو دیکھو، یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فیشن کے نام پر ہمارا نوجوان وہی یہود و نصارہ کی تقلید کر رہا ہے، جن سے بچنے کے لیے 5 وقت نماز میں دعا بھی مانگ رہا ہے۔ یعنی 5 وقت یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سارے مفسرین و محدثین کا اتفاق ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہود و نصارہ مراد ہے۔ ان کے راستے سے بچنے کی مسلمان دعا بھی کرتا ہے، عملی طور پر اس کا لباس اور اس کا چہرہ اور اس کے سارے وضاحت یہود و نصارہ کی طریقے سے نظر آتے ہیں۔ آپ یہیں پر نہیں بلکہ آج کے حالات تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا طبقہ نہیں، دن بدن ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے جنہیں اسلامی تہذیب اور کلچر کو اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور یہود و نصارہ کی تہذیب پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب پھل خراب ہوتا ہے، پھل اندر خراب ہوتا ہے، پہلے ریئیکشن اس کے چھلکے پہ بعد میں ہوتا ہے۔ گودا پہلے خراب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے چھلکے پر اثر ہوتا ہے، تب آپ سمجھ پاتے ہیں کہ شاید پھل یہ خراب ہو چکا ہے۔ ہمارا اندر خراب ہے، بعد میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اندر سے خراب ہو چکے ہیں، حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم اگر دین پر عمل کرنا چاہیں تو یہی سماج، یہی معاشرہ، یہی گھر ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی شادی کر سکیں۔ میرے دوستوں، آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اپنے دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ مشکل ایک انسان اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل سمجھتا ہے، ایسے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج کے دور میں اس حدیث کو سامنے رکھو اور جاؤ اپنے سماج اور اپنے گھر لوگوں کو ٹٹول کر کے دیکھو، یقیناً آپ اس حدیث کے مصداق پاؤ گے۔ شادی میں اگر آپ نے سوچ لیا کہ میں سنت کے مطابق شادی کروں گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں شادی کروں گا، تو سب سے پہلی مخالفت کا سامنا آپ کو اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی ماں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ کھایا آپ نے، کھلانے میں کیوں پیچھے ہو رہے ہو۔ دوست اس کی مخالفت کرے گا، رشتہ دار اس کی مخالفت کریں گے، گاؤں والے اس کی مخالفت کریں گے۔ حالات یہاں تک ہیں وہ گویا کہ وہ شخص تاب نہ لا کر کے ان لوگوں کی مخالفت کو برداشت کر کے کیا کرے گا، وہ غیر سنت کے مطابق اپنی شادی، اپنے بچے کی شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج جو ہم پریشان ہیں، پریشانی یکایک نہیں آ گئی ہے، ہمارا نیچے سے اوپر تک سب کچھ غیر سنت میں ڈھل گیا ہے۔ نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، یہی شادی بیاہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی بچی کی شادی جو ہوتی ہے 4 وجہ سے ہوتی ہے۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها۔ 4 چیزوں سے ایک عورت خوبصورت ہے، پیسے والی ہے، حسب و نسب والی ہے، دیندار ہے، انہی 4 چیزوں کو رکھ کر کے انسان شادی کرتا ہے۔ لیکن میرے نوجوان ساتھیوں ایک بات بتاؤ، اگر آپ کی ترجیح مال رہی ہے، حسن و جمال رہا ہے، تو پھر آپ ان کی گودوں میں پلنے والے بچے امام بخاری اور امام مسلم جیسا کیسا خواب دیکھ سکتے ہیں؟
آپ اچھی بیوی لانے کی کوشش اگر کریں گے، آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ بیوی ہمارے گھر میں، بہو ہمارے گھر میں جب آئے گی تہجد گزار ہوگی، تو آپ سماج میں تہجد گزار لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھو گے۔ جب ہم نے معیار بنا لیا خوبصورتی کو، جب ہم نے معیار بنا لیا مال کو، جب ہم نے معیار بنا لیا حسب و نسب کا، تو آج دینداری پیچھے چلی گئی اور یہ سب ہمارے لیے وجہ ترجیح بن گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی گودوں میں پلنے والے بچے نیک نہیں بنتے ہیں، صالح نہیں بنتے ہیں، دین کے قائد نہیں بن رہے ہیں، دین کے رہنما نہیں بن رہے ہیں، دین کے لیے مر مٹنے والے نہیں بن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی ماؤں کا دودھ پیتے ہیں جن ماؤں کا اکثر و بیشتر وقت موبائل پر گزر ہو رہا ہے اور ٹیلی ویژن کے سامنے ان کا وقت گزرتا ہے۔ ان کے پاس قرآن پڑھنے کا فرصت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کا فرصت نہیں ہے، دینی کتابوں کے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو پھر ان ایسے بچے ایسی ماؤں کی گودوں میں پلنے والے کبھی دین کے لیے خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ گھر کے اندر شانتی آئے، گھر کے اندر خوشی رہے، گھر کے اندر اچھا رہے، تو گھر کو نیکی سے بھر دیجئے۔ آپ ہر انسان نیک بن جائے۔ آپ گھر میں داخل ہوں تو دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر سے نکلیں تو کوئی حدیث اپنے بچوں کو ایک ساتھ بیٹھا کر کے سنا کر کے آپ نکلیں۔ حدیث کی برکتیں رہیں گی، آپ کے گھر کا تحفظ ہوتا رہے گا۔ شیطان آپ کے گھر کے اندر لوگوں کو آپس میں لڑانے کی اسے ہمت نہیں ہوگی۔ گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب بھی آپ نکلیں ان کو تلقین خیر کی کر کے نکلیں، ان کو بھلائی کی تلقین کر کے نکلیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اچھی بہو کو آپ اپنے گھر میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اچھی بہو آئے گی، آپ کی بیٹی بھی نیک بنے گی، آپ کے گھر کے دیگر افراد پر اس کا رنگ چڑھے گا۔ مجھے یاد آتا ہے، اسی بامبے میں ایک صاحب رشتے کے لیے اپنی بچی کے گئے، تو انہوں نے کیا کیا، باتیں ہوتی رہی، آخر میں یہ ہوا کہ آپ کیا لوگے؟ بیٹی والے نے جب کہا بیٹے والے سے کہ آپ رشتے میں کون سی چیز ہم آپ کو دیں، جہیز کے نام پر کیا لینا چاہتے ہیں، تو وہ آدمی نیک تھا، وہ آدمی سارے پرہیزگار تھا، اس کے دل میں ڈر تھا رب کا۔ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کا سودا نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ آئے ہو، زبان آپ نے کھولی ہے، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ میسج لے کر کے چلے جانا۔ اس نے اپنی تجوری کھولی، کہا دیکھو یہ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی بہو بلایا، دروازے کے کنارے کھڑی ہوئی، اس نے کہا بیٹا بتاؤ تم نے آج فجر کی نماز کے بعد تم نے کیا کیا ہے؟ وہ بہو بتاتی ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور ابھی اپنی امی اپنے ساس کے پیر کو دبا رہی تھی۔ وہ آدمی کہتا ہے اگر آپ کی بیٹی ایسی بیٹی ہو تب تو رشتہ کرنے کے لیے آپ ہمارے گھر آئیں، ورنہ ہمیں ایسے رشتے کی ضرورت نہیں ہے جہاں بیٹوں کا بولی لگایا جائے۔ میرے بھائیوں، نیک بنو، نیکی کو فروغ دو۔ نیکیاں آپ کو ہمیشہ ہر نازک موقع پر آپ کے کام آئیں گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا، صحابہ کرام جب اس طریقے کی حدیثوں کو سنتے تھے تو بالکل چوکنا ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بڑی تعداد مسلمانوں کی پوری دنیا ان کو ذلیل کرے گی، پوری دنیا ان کو رسوا کرے گی، پوری دنیا میں کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھانے والا ہوگا۔ ایک کبھی صحابہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ سب کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اندر سے ہمارا سب کچھ خراب ہو چکا ہے۔ آج ہمارے اندر ہم کو جھوٹے میں اگر کسی کا نام لیا جائے تو مسلمان نام آتا ہے، بددیانتی میں اگر کسی کا نام لیا جائے تو مسلمان آئے گا، غلط کاری میں اگر کسی کا نام لیا جائے مسلمان کا نام آتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ یہ اندر سے ہم خراب ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ظلم ہوگا۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں آئے تو ان کا اندر کی تمام چیزیں خراب تھیں، کوئی ایسا جرم نہیں تھا وہ کرتے نہ رہے ہوں، تو باہر سے بھی ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کر دی تو اس اصلاح کے نتیجے میں اندر صحیح ہوا تو باہر پر بھی اس کا اثر پڑا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟
کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. زیادہ دور نہیں گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد مشکل سے آپ کو بتائیں 2 سال 2 مہینے 10 دن حکومت حضرت ابوبکر صدیق کی تھی. حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا، جہاں جہاں ان کا گزر ہوتا تھا سارے قبیلے کے لوگ حیران رہتے تھے کہ ان کا سب سے بڑا رہنما دنیا سے چلا گیا، ان کی ہمت کو سلام کرو کہ آج یہ لوگ ایک اتنی بڑی طاقت اتنی سپر پاور طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اپنے گھروں کی اصلاح کی فکر کرو. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی دشمن کا ضرب آپ پر اور ہمارے اوپر پڑتا رہے گا. دشمن، اس کے اندر جو ہیبت ہے، وہ ہیبت اس کے اندر جو ہماری تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی سنت سے آپ کو پیار ہونا چاہیے. نبی کا لباس دیکھو، نبی کے طور طریقے کو دیکھو. نبی کیسے اٹھتے تھے، کبھی کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے معاملہ کرتے تھے. ساری چیزوں میں مسلمانوں اپنا آئیڈیل اور نمونہ نبی کو بنا لو. دنیا مذاق اڑانے دو، دنیا آپ کے اوپر ہنسنے دو، لیکن اللہ خوش ہے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی. ہمیشہ آپ کامیاب و کامران رہیں گے. مجھے یاد آتی ہے ایک بات کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کسریٰ کو ایران کو فتح کیا، فاتح ایران کہے جاتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بہت خاص صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا، نبی کے رازداں تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا کسریٰ کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں، تو شاہی جب دسترخوان لگا اور کھانا شروع کیا کھانا، تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے. اتنے میں ایک لقمہ گر جاتا ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ان کو ایک حدیث یاد آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے اٹھا کر کے کھا لو. یہ حدیث ان کو یاد آتی ہے، یہ حدیث ان کو اندر سے بے چین کر رہی ہے کہ نبی کی حدیث پر ہمیں عمل ہونا چاہیے. دنیا کیا کہے کہنے دو. وہ اپنے ہاتھ کو لپکاتے ہیں کہ اٹھائیں لقمے کو. بغل میں بیٹھا ہوا انسان اپنے کوہنی سے اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں پر ہو، آپ کو پتا ہے کہ کس دربار میں ہو. بادشاہ کے دربار میں ہو، شاہی دسترخوان پر آپ کھانا کھا رہے ہو، بادشاہ کے حواری مواری لگے ہوئے ہیں. آپ کو کیا کہیں گے کہ گرے ہوئے لقمے کو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. تو میرے دوست حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مومنانہ جواب دیا تھا. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اترک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں سنت رسول چھوڑ دوں. مسلمانوں، آج آپ جس طریقے سے جس ماحول میں آپ سانس لے رہے ہو، آپ سفر اور حضر ہو، دنیا کی کسی بھی گوشے میں ہو جاؤ، کہیں پر بھی جاؤ، نبی کی سنت کہیں نہ چھوڑنے پائے. اگر شاہی دربار میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا دیکھے لیکن میں اپنے رسول کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اسی سے ہماری عزت ہے. اور حضرت عمر فاروق کا بہت مشہور واقعہ ہے، جب فلسطین کو، بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا تو اپنے اسی پرانے لباس میں آنا چاہ رہے تھے جس پر پیوند لگا ہوا تھا. پیوند زدہ کپڑے کو پہن کر کے آ رہے تھے. صحابہ نے کہا، معمولی لوگوں نے نہیں کہا، صحابہ نے کہا کہ آپ جاؤ گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تربیت نبی نے کی تھی اور جن کو نبی نے رو کر کے مصلی پہ مانگا تھا، عمر کو دے دو اللہ اسلام مضبوط ہو جائے گا. آج آپ کتنی دعا کرتے ہیں اسلام کے لیے، آج آپ کتنے آنسو گرا رہے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، آپ کو کتنی فکر ہے کہ اسلام پروان چڑھ جائے. میرے دوستو، ایک ایک لمحے کے جواب کے لیے اللہ کے پاس تیار ہو جانا. نہ یہ آپ کے بچے کام آئیں گے، نہ یہ آپ کی پراپرٹی کام آئے گی، نہ آپ کی یہ دکانیں کام آئیں گی، نہ یہ محلات دکانیں آپ کے کام آنے والی ہیں. اللہ کو ایک ایک سیکنڈ کا جواب دینا ہوگا. وہ سیکنڈ جو اللہ کی یاد میں گزارا ہے، وہ سیکنڈ جو اللہ کے دین کے فکر میں گزارا ہے، میرے دوستو، وہی سیکنڈ آپ کے کام آنے والا ہے، باقی کوئی چیز کام آنے والی نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں سے جو ساتھ میں تھے، کہا ایک ایسا بھی دن گزرا ہے کہ ہم بتوں کی پجاری تھے، ہم مردار کھاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اسلام سے ہمیں عزت دی ہے
اور اگر اسلام کو چھوڑ کر کے اگر ہم نے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی تو میرا رب ذلیل کر دے گا۔ نوجوانوں، اپنے سوٹ بوٹ کو پہننے والوں، اپنے ایسے لباس کو اختیار کرنے والوں جس میں نبی کی سنت کا مذاق اٹھتا ہے، جو یہودیوں کا لباس ہے، نصرانیوں کا لباس ہے، گھٹنے کے نیچے آپ گھسیٹتے ہوئے پہن کر کے چلتے ہو، آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر اتر رہی ہیں۔ آپ کا عمل اللہ کی غضبناکی کو دعوت دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہے، اور جب اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے گا تو اس کا انجام آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوگا۔ اپنے اسی پرانے کپڑے میں ملبوس ہو کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جاتے ہیں۔ آج ہم کپڑے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسمارٹ بن کر کے رہنا چاہتے ہیں کہ دنیا ہم کو اسمارٹ سمجھے۔ میرے دوست، عمر فاروق کا یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ بہت بڑی عزت ہے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم لوگوں کی طریقے سے لباس، ہم لوگوں کی طریقے سے چہرہ، لوگوں کی طرح سے اپنا اٹھنا بیٹھنا بالکل نہیں بنا سکتے۔ وہی ہمارا طریقہ ہوگا جو محمد عربی کا طریقہ ہے، اسی طریقے پر ہم اپنی زندگی کاٹیں گے۔ اگر یہ عزم ہو جائے آپ کے گھر کے ہر انسان کا، پھر دیکھیے آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے، آپ کے سماج کا ماحول کیسا ہوتا ہے، آپ کے معاشرے کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ اتنے لوگ اگر عزم کر لیں کہ کسی بھی حدیث کی مخالفت ہم نہیں کریں گے، پھر دیکھیے میرے دوستوں ان سے کتنا چراغ جلے گا، اور آپ انہی چراغوں کا کی روشنی آپ کی قبروں تک پہنچے گی۔ کچھ کر کے مرو، دنیا میں آئے ہو میرے بھائیوں، کچھ کر کے جاؤ دنیا کے اندر، کہ اللہ تو نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ وقت دیا ہے، فرصت دی ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، نعمت دولت سے نوازا ہے، نعمت اولاد سے نوازا ہے، میرے رب مجھ گنہگاروں سے بھی کچھ کام لے لے۔ کیا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو ہم کو فکر کے ساتھ زندہ رہنا ہے، جو وقت بھی گزرے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی فکر میں ہمیں گزرے گی۔ یہی صحابہ کا مشن تھا۔ تو آج کے دور میں جو اسلامی تہذیب پر یلغار ہو رہا ہے، جو اسلامی تہذیب کو مٹانے کی کوشش ہے، اسکول ہو کہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ہر جگہ صرف اسلام نشانے پر ہے، اسلامی تہذیب نشانے پر ہے۔ اسلامی تہذیب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پورے طور پر مٹا کر کے ایک رنگ میں سب کو رنگ دیا جائے۔ ایسے وقت میں ہماری کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے نسلوں کے ایمان کی، ان کی تہذیب کو، ان کے کلچر کے بچانے کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم کسی بھی لمحے نہیں سودا کر سکتے ہیں۔ جان جا سکتی ہے، جا سکتی ہے، مال لٹ سکتا ہے تو لٹ سکتا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، مال آ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جب ہماری لاش پہنچے گی تو اللہ سے بھی یہ کہے گا، میرا بندہ میرے راستے میں جان دے کر کے آیا ہے، میرے فرشتو اس کو جنت دو۔ آپ اتنا تھک جاؤ اللہ کے لیے جیسے آپ اپنے کاروبار کے لیے تھکتے ہو، آپ اتنے پریشان ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کہ اللہ کو آپ کی اور ہماری ذات پر رحم آ جائے۔ میرا بندہ میرے لیے پریشان تھا، میرے دین کے لیے پریشان تھا، میری مسجد کے لیے پریشان تھا، میرے مدرسے کے لیے پریشان تھا کہ قرآن کی تعلیم ہوگی، حدیث کی تعلیم ہوگی، نمازوں کا طریقہ بتایا جائے گا، روزوں کا طریقہ بتایا جائے گا، لوگ دین سیکھیں گے۔ میرا بندہ میرے لیے مر رہا تھا، میرے فرشتوں میرا بندہ آ جایا ہے، اس کو جنت دے دو۔ اس جذبے کے ساتھ زندہ رہو میرے بھائیوں، تو ہم کو کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ یہ آل اولاد کی فتنے میں پڑھ کر کے یاد رکھو، کوئی شاید اگر نیک بچہ ہے تو شاید کبھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گا تو کر دے گا، ورنہ یہ مسجدوں کو آباد کر کے جاؤ گے، مدرسوں کو آباد کر کے جاؤ گے، یتیم خانہ بنا کر کے جاؤ گے، غریبوں اور مسکینوں کا سہارا بن کر کے جاؤ گے، تو یاد رکھو ان کی دعائیں آپ کے کھاتے میں جائیں گی۔ آپ کے کسی بھی آپ کے مالدار بنانے سے کوئی مالدار نہیں بنے گا۔ یاد رکھو، جانور پرندہ اپنے بچوں کے لیے محل نہیں بناتا ہے، بلکہ اڑنا سکھاتا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھنا سکھا دو، بس اتنا پڑھا دو کہ اس بچے کو دنیا سلام کرے، آپ کے نسلوں کو سلام کرے، آپ کی نسلیں اس بچے کے ذریعے سے یاد رکھی جائیں۔ آپ اپنے قیمتی سرمایہ کو پڑھانے میں لگانے کی کوشش کرو، دین کے ساتھ ساتھ عصری تعلیمات سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو پھر یاد رکھو آپ کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو قانون نہیں معلوم، آپ کو دستور نہیں معلوم،
اور دنیا آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کرے گی جو وہ تیار ہے آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حالات کتنے بھی پرخطر ہو جائیں، حالات کتنے ہی بگڑ کیوں نہ جائیں، لیکن ہمیں اپنے اسلام، اس کی تہذیب سے کبھی بھی سودا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اسلام سے مضبوطی سے اسلام کو پکڑے رہنا ہے، اور ہمیں اپنے اسلام پر فخر ہے۔ دنیا اپنے کفر پر فخر کر رہی ہے، دنیا اپنے شرک پر فخر کر رہی ہے، دنیا اپنی جانور پن تہذیب پر فخر کر رہی ہے۔ آج تو سسٹم ایسا بھی آیا، کسی کے پاس پیسے ہو جائیں تو شادی بیاہ میں چل چل کر کے کھانے کی رسم ہو گئی۔ جانو، مغربی تہذیب ہم کو جانور بنانا چاہتی ہے، اسلامی تہذیب ہم کو انسان بنانا چاہتی ہے۔ یہی ہماری اور ان کی تہذیب میں فرق ہے۔ 1450 سال پہلے میرے آقا نے بتایا تھا، کھانے کا طریقہ اس نے بتایا، وہ پانی پینے کا طریقہ اس نے بتایا، سونے کا طریقہ اس نے بتایا، چلنے کا طریقہ اس نے بتایا۔ آج مسلمان چل چل کھانے، 2 پیسے آ گئے تو چل چل بفر سسٹم رائج کر دیا ہے شادیوں میں۔ ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرو میرے دوستوں، کہ ہمارے سماج میں سب نہیں چل سکتا، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارا رسول اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جہاں بھی آپ اس طرح کی چیزیں کریں، صحابہ نے بائیکاٹ کیا ہے، صحابہ نے ایسے گھروں سے واپس آ گئے ہیں، دعوتیں نہیں کھائی ہیں جہاں سنت کے خلاف کرتے ہوئے کام کو دیکھا ہے، چاہے دوست ہو چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا آپ سے ہو سکے اسلام کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ اب آپ کی نسلیں آپ سے سیکھیں گی۔ میرا باپ ایسا تھا، میرا بھائی ایسا تھا، اس نے پوری زندگی دین کے لیے، سلفیت کے لیے، صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے قربانی دی ہے۔ میں بھی کرتے ہوئے دیتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ دنیا میں ہر ایک کو موت آنی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر کے نہیں جاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ جو کماؤ گے وہی آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں پہنچنے والی ہے۔ ان سارے حقائق کے باوجود بھی ہم کیوں غفلت کی نیند سوتے ہیں؟ دنیا کیوں اپنی چمک میں ہماری نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے؟ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرو، راتوں کو اٹھو ان کے لیے دعائیں کرو، رات یعنی ایمان کی سلامتی کی دعا کرو۔ اگر پیغمبروں نے ابھی جن کی سیرت آپ نے سنی ہوگی، بیشتر ان مواقع میں، ان مواسم میں آپ نے بہت زیادہ ان کی سیرت حضرت ابراہیم کی سنی ہے، کتنی دعائیں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی تھی۔ صرف ایک نمونہ ان کی زندگی کا آپ کے اندر آ جائے، صرف ایک سیرت ان کی زندگی کا ایک جھلک آپ کے اندر آ جائے، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی میرے دوست۔ انہیں اگر فکر تھی اپنے اولاد کی، اگر فکر تھی اپنی نسلوں کی، تو اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے والوں، حضرت ابراہیم کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کرو۔ یہ مت دیکھو کہ نمازی ہے، پتہ نہیں کب اس کو گمراہ کر کے بے نمازی بنا دیا جائے، پتہ نہیں کب اس کے عقیدے کو چھین لیا جائے، پتہ نہیں کب اس کو مورتیوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ آج تو ہندوستان کا ماحول کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستوں، کیا کچھ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا سب کچھ اس کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں۔ ایسے موقع پر دعاؤں کا ہمیشہ سہارا لو۔ حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ میرا بیٹا اسماعیل گمراہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا اسحاق گمراہ نہیں ہو سکتا، ان کو یقین کامل تھا، پھر بھی انہوں نے دعا کی، اور اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اپنے پیغمبر کی دعا کو قرآن میں کوٹ کر دیا کہ قیامت تک مسلمانوں، اگر تم کو اپنی نسلوں کی حفاظت چاہیے تو میرا سہارا لے کر کے رہنا۔ دعائیں کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، تربیت دو، چلتے پھرتے ان کو سکھاؤ، ان کو مومن بنا کر کے جاؤ گے تو شاید اللہ تبارک تعالیٰ اس امانت کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے تعلیم نہیں دی، ان کے عقیدے کی اصلاح نہیں کی، تو پھر اللہ کے ہاں جواب دینے کے لیے مسلمانوں تیار رہنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی تہذیب پر فخر کرو۔ نوجوانوں، جو یہ نوجوانوں کی مابین جو بگاڑ ہو رہا ہے، اور نوجوان جو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کے بگڑ رہے ہیں، میرے بھائیوں اللہ کے واسطے، نبی بھی جوان تھا، اس کی جوانی کو دیکھو۔ حضرت یوسف بھی جوان تھا، اس کی جوانی قرآن میں پڑھ لو۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت انسان، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل انسان، لیکن کیا ہوا، کیا کچھ ہوا، قرآن نے رپورٹ کیا ہے، اس کو پڑھ کر کے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ آج بے حیائی کی آگ جل رہی ہے، عریانیت کی آگ لگی ہوئی ہے۔ مسلم نوجوانوں، اپنے آپ کو بچا لو۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، دنیا آپ کے پیچھے لگی ہے کہ ان کو دین سے دور کر دو۔ جس دن آپ دین سے دور ہو جائیں گے تو مکھیوں کی طریقے سے آپ مٹا دیے جاؤ گے، مکھیوں کی طریقے سے آپ مسل دیے جاؤ گے۔ دنیا ڈرتی ہے صرف آپ کی اسلام سے،
کہ اگر یہودیوں سے مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے قرآن اور حدیث نبی کی سنت کا ہر آدمی عادی ہو جائے، محبت قرآن سے ہو جائے، ہر جگہ دروس شروع ہو گئی، قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، ذکر و اذکار کی محفلیں ہوئیں، ساری چیزوں کی پابندی ہو گئی، یعنی ان کو کامیابی ملی اور کامیابی ملے گی۔ انہی چند کلمات سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، ہمارے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی تو اصلاح فرما، یہ جو تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی جوانی کی، ان کی نوجوانی کی حالت کو تو حفاظت فرما، اور جہاں پر بھی دشمن ان کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو بددین بنانے کی فکر کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جوانی کو سلامت رکھ اور قوم و ملت کے لیے قیمتی سرمایہ کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔